لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو قومی یوتھ نعوذ باللہ قرآن پاک کا حرف سمجھ کے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. پھر کوئی دنیا کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ ثابت کر دے کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ جو بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو یہ جھوٹ ہے, اس کی تردید آ چکی ہے, اس کا ثبوت آ چکا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, عمران خان نے بول دیا, ہماری پارٹی نے بول دیا, آپ کون ہو ہم کو جھوٹا ثابت کرنے والے. اور الحمدللہ کہ آج حافظ سعد رضوی صاحب کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ سچا ثابت ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ لوگوں کے سامنے صرف 3 کلپ رکھوں گا. ایک وزیر اعلیٰ, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب, اس کے بعد ایک عمران خان کے فتنے کا ایک چینل ہے نیا پاکستان, وہ کس طرح پاکستان میں فتنہ پھیلا رہا ہے, جھوٹ پھیلا رہا ہے, اس کا ایک پروگرام کا ایک چھوٹا سا کلپ رکھوں گا. اس کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت عرصہ پہلے عمران خان کے بارے میں کچھ کہا تھا, وہ کلپ رکھوں گا. پھر میرا خیال ہے کہ پوری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے. جس کو ہم فتنہ کہتے ہیں نا, تو یہ واقعہ ہی ایک فتنہ ہے. اور عمران خان کا جو مقصد ہے پاکستان میں, پاکستان کو تباہ کرنا, برباد کرنا, پاکستانی اداروں کو تباہ کرنا, جو اسرائیل کی سازش ہے, جو انڈیا کی سازش ہے, جو یعنی کہ امریکہ کی سازش ہے, اور ان تینوں جگہ میں فارن فنڈنگ ارشد شریف نے ثابت کی تھی عمران خان کی. تو ناظرین گیم بہت آگے نکل چکی ہے. اب جیسا کہ حالات دیکھ رہے ہیں نا, اب پاکستانی اداروں کو سمجھ لگ چکی ہے کہ اس فتنے کو کیسے ختم کرنا ہے. ناظرین سب سے پہلے سنو کہ محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اس نے ایک پریس کانفرنس کی اس علی بلال کے قتل کے حوالے سے. وہ کیا کہتا ہے وہ سنو, پھر آپ اس کے بعد نئے پاکستان کا پروگرام کا ایک کلپ رکھوں گا, پھر آگے بات کرتے ہیں. جی, اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا, اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا. یہ زیادتی ہے. اور آپ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے, سب نے, کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے, یہ قتل ہوا ہے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. ناظرین محسن نقوی صاحب کہتا ہے کہ بھئی عمران خان کو وہ مخاطب کر کہہ رہا تھا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے, آپ کی پوری پارٹی کہہ رہی تھی کہ پولیس نے اس کو قتل کرایا. ایف آئی آر میں نام لکھ دیا محسن نقوی کا. اس کے والد کے گھر جا کے اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا, اس کو پیسوں کی آفر کی گئی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹو. اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ ہے عمران خان کو اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو معلوم تھا. وہ کہتا ہے اگر معلوم نہیں ہوتا تو پھر بھی بات بنتی ہے, معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, جو اچھی بات نہیں ہے. تو ناظرین یہ لفظ وہاں زیادتی تک نہیں ہے. اگر ایف آئی آر ہو بھی جاتی تو محسن نقوی کا کچھ نہیں جانے والا تھا. عمران خان نے سیاست کی محسن نقوی کے اوپر, لیکن پاکستانی قوم نے کیا تاثر لیا, قومی یوتھ نے کیا تاثر لیا. یہ جو عمران خان جو اس کی پارٹی کے آدمی جو لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں, تو قومی یوتھ اس کے اوپر اس کو کیسے فالو کرتی ہے, وہ بہت لازمی دیکھنے کا ہے. وہ سنو, ایک نیا پاکستان ان کا چینل ہے, وہ دیکھو اس میں جو عوام ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. ضلع شاہ کے محلے دار میرے ساتھ موجود ہیں, کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کریں گے بات. شروع ہوا تھا, وہ ہمارا ہمسائے ہے, کل وہ جنازے میں بھی میں شریک تھا. ٹھیک ہے, ساری کیبنٹ آئی ہوئی تھی, میاں اسلم اقبال سب آئے ہوئے تھے. اب پکی خبر آ رہی ہے آج دوپہر سے کہ اس کے والد صاحب کل نماز جنازہ کی بات سے غائب ہیں, ان کا نمبر آف جا رہا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. بیٹے کو شہید کر دیا گیا, باپ کو اغوا کر دیا گیا. یہ حالات ہے اس ملک کے, کہ یہ پنجاب پولیس کے اہلکار نہیں تھے جو اس بے دردی سے یار آگے لڑکیاں معصوم بیٹھی ہیں, ان کی گاڑیوں کو مار رہے ہیں. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اس جو کہتا ہے کہ میں علی بلال کا محلے دار ہوں, مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور اس کے باپ کو اغوا کر دیا گیا, جو سرن جھوٹ بول رہا تھا. اس کے باپ کو اغوا کیا گیا, وہ کس نے کہا اور اس کے باپ کا کیا بیان ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تیسری بات اس نے کی ہے کہ یہ پولیس کے لوگ نہیں تھے جو مارنے والے تھے. سب سے پہلے ناظرین ان کا ایک بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے, ان کا پی ٹی آئی کا یوتھیا, وہ
बाहर बैठा हुआ है, उसका नाम है आदिल राजा। सबसे पहले उसने ट्वीट किया था कि जो जमान पार्क में पुलिस करी है ये पुलिस नहीं है, इसमें 300 आदमी पाक आर्मी के हैं। ये वही अल्फाज कह रहा था कि ये पुलिस वाले नहीं थे, यानी कि आर्मी थी। बाकी दूसरा, कल फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और एक बयान दिया कि मुझे अपने वकला की टीम ने बताया है कि जो इसका अली बिलाल का वाले साहब है उसको अगवा कर दिया गया है। फिर उसको फौरन आके अली बिलाल का जो वाले साहब है उसको आके एक वीडियो बयान जारी करना पड़ा कि खुदारा मैं अपने बेटे के कुल्लों में शरीक हूं, मेरे खिलाफ ऐसे गलत खबरें मत फैलाओ, मैं पहले परेशान हूं और आप लोग हमारे खिलाफ ये खबरें फैला रहे हो। और ये मौसूफ कितना जज्बाती हो कि झूठिया कह रहा है कि उसके बेटे को शहीद कर दिया गया, उसके बाप को जनाजे के बाद उठा लिया गया, ये पुलिस वाले नहीं थे। नाज़रीन, ये फितना फैलाया जा रहा है और पूरी पाकिस्तान की कौम देख रही है, ठीक है ना। अगर एक इनका लीडर कोई बात करता है तो उसको कौमी यूथ नाउज बिल्ला कुरान पाक का हर्फ समझ के उसके ऊपर यकीन करते हैं। फिर कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है कि उनको ये साबित कर दे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप जो बात के ऊपर डटे हुए हो ये झूठ है, इसकी तदीद आ चुकी है, इसका सबूत आ चुका है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, इमरान खान ने बोल दिया, हमारी पार्टी ने बोल दिया, आप कौन हो हमको झूठा साबित करने वाले। तो इनके लिए अलावा हाफिज साद रिजवी साहब ने एक बहुत जबरदस्त अल्फाज कहे थे इमरान खान के लिए। वो क्या कहे थे वो भी सुनो। तो आपके ख्याल में इमरान खान मुनाफिक है? मैं तो उसको मुनाफिक आजम कहता हूँ, शायद आपको मालूम नहीं। अच्छा, मेरा मतलब मैं जलसे भी नहीं आया अभी तक आपके जहाँ पे वो तकरीर सुनी हो। कि आपको तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर लग रहा है? तहरीक इंसाफ का फ्यूचर अभी तारीख है, बहुत सारा तारीख है। अच्छा, तारीख का मतलब बताएं मुझे। तारीख अंधेरे को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो रास्ता चुना है वो अंधेरे का रास्ता है। कितने खूबसूरत अल्फाज कहे थे आप साद रिजवी साहब ने बशर लकमान के प्रोग्राम में कि ये आदमी मुनाफिक आजम है, झूठा शख्स है, जो अब आप लोगों को मैंने सामने रख दिया कितना झूठ और मुनाफिकत ये लोग फैला रहे हैं। फिर वो उसने आगे कहा है कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का तारीख है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो वो किधर खड़े हैं। जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना कि ये जलील होंगे, तो आज इमरान खान जलील हो रहा है। किस वजह से? झूठ और मुनाफिकत की वजह से, जो हाफिज साद रिजवी साहब ने बहुत पहले बता दिया कहा था कौम को। अभी वो मेरे ख्याल वज़ीर आज़म थे या उतरने वाले थे, हाँ नए वो यानी कि कुर्सी से इसको उतारा गया था, तो उस टाइम हाफिज साद रिजवी ने कहा कि ये एक मुनाफिक शख्स है और ये फितना फैला रहा है और उसका जो मुस्तकबिल है वो तारीख है। और अल्हम्दुलिल्लाह के आज हाफिज साद रिजवी साहब का एक एक लफ्ज जो है ना वो सच्चा साबित हो रहा है। अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।